ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم ہدایت کسے کہتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کیا ہدایت کا حصول ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ ڈاکٹر صاحب جو بات فرما رہے تھے فراز صاحب، اسی کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ سوالات بہت سارے ہیں۔ یہ ہدایت ایک تو مستقل طلب کرنے کی چیز ہے، ہدایت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ ہر روز ہم 48 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا سمپل سا آسان معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، چونکہ اس نے ایمان تو نصیب کر دیا، ہدایت نصیب ہو گئی۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اس نور پر قائم ہے جو اللہ کی جانب سے بذریعہ وحی نسل انسانی کو ملا ہے۔ اب ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ۔ یہ التجا اور یہ آرزو اور یہ خواہش اور یہ تمنا، یہ ہے جو ہدایت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور دوسرے انیق صاحب میں آپ سے عرض کروں، جیسے آپ نے بھی آیت پڑھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشاں رہتا ہے، ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف آگے بڑھ کے اسے اپنے دامن رحمت میں قبول کر لیتی ہیں اور دامن رحمت میں رکھ لیتی ہیں۔ لیکن ایک بات ہدایت کے حوالے سے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آج کے بات میں ہو جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ آگے فرمایا، دو جگہ یہ بات آئی، ایک جگہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے قرآن کے مخاطب، اگر تو نے ہدایت کے مقابلے میں ہوا کی پیروی کی، اور ہوا کی جمع ہے، اور ہوا میں نے خواہش نفس، یعنی خواہش نفس کا میں آسان ترجمہ یہ کروں گا کہ جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو جیو کا جو نعرہ ہے یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ ہدایت سے متصادم نعرہ ہے، یہ تہذیب، یہ غیر نبوی تہذیب کا نعرہ ہے۔ قل ان ھدی اللہ ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اے قرآن کے مخاطب، العلم یعنی دی نالج، وحی کے آ جانے کے بعد اگر تو نے ہوا کی پیروی کی تو پھر کائنات میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تیرا کوئی حمایت نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تو نے ہدایت کے مقابلے میں ہوا کی پیروی کی، خواہش نفس کی پیروی کی، جیسے چاہو جیو کا تصور لوگوں میں عام کیا اور خود بھی اس پر عمل کیا، تو پھر تو سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں شمار۔ اللہ اکبر، میرا بدن میری مرضی، اللہ اکبر، یہ نعرے آ رہے ہیں۔ یہ نعرہ قرآنی تعلیمات سے متصادم نعرہ ہے انیق صاحب۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ہدایت کو محدود کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پیروی میں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی لائی ہوئی تعلیمات کی پیروی میں۔ اگر ہم آج بھی ہدایت طلب کر رہے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ان کو بتا دیجئے میری سیدھی راہ پر چلو، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، پگڈنڈیوں پر کہیں نہ پڑ جانا۔ وہ اور بہت ساری تہذیبیں تمہارے سامنے آئیں گی لیکن پگڈنڈیوں پر نہ پڑ جانا، فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں راہ حق سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اہم گفتگو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات آغاز میں فرمائی تھی کہ رمضان کا مہینہ، تو ہدایت کے حوالے سے بھی فوراً میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور صرف یہ مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ھدی للناس، اللہ اکبر، یہ قرآن کریم ہدایت ہے جمیع انسانیت کے لیے، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ذمہ داری مسلمان کی ہے کہ خود ہدایت حاصل کرے، اور جہاں تک ہدایت نہیں پہنچی وہاں تک اس ہدایت کو پہنچائے، اللہ اکبر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ختم نبوت ہو گیا، کار نبوت باقی ہے، اس ہدایت کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ہدایت ہمارا موضوع ہے آج کا، اس حوالے سے مزید گفتگو کروائیں گے اپنے معزز علماء سے، اور سیکھیں گے کہ قرآن کریم ہم سے تقاضے کیا کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بیٹھے ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور کی مسجد کے صحن میں، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب، قاری قرآن۔ ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے کہ قاری سید صداقت علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ بھٹی صاحب، سرکار عطا فرمائیے۔ خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے، غار کو چشمہ انوار بنانے والے، دل ویران کو بھی مہتاب بناتے جاتے، اور اس خنک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا، ساتھ لے جا، میرے جذبات بھی جاتے جاتے، ساتھ لے جا، میرے جذبات بھی جاتے جاتے، غار کو چشمہ انوار بنانے والے، اس خرابے کو سمنزار
بناتے جاتے اور کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر فراز صاحب، آخری وقت پروگرام کا ارشاد فرمائیے، ٹو ڈوز کرنے کے کام، ہدایت کا حصول کیسے ہو، طریقہ کار کیا ہو، ارشاد فرما دیجیے. اس حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے ہدایت پر استقامت کے لیے اور ہدایت یافتہ بننے کے لیے، وہ انسان کی طلب ہے اور تڑپ ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ اسی مقدار سے انسان کو نصیب ہوتی جاتی ہے جس مقدار سے اس کے دل میں اس کی طلب اور تڑپ بڑھتی جاتی. اور جیسے بھی یہ بات ہوئی کہ یہ وہ مانگنے کی چیز ہے کہ جس سے کسی کو استغنا نہیں. انبیاء بھی اللہ سے ہدایت کے طالب ہیں، اولیاء بھی اللہ سے ہدایت کے طالب ہیں، اور ہم جیسے گناہگار بھی اللہ سے ہدایت کے طالب ہیں. اس لیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی بنائی ہے. ایک وہ ہدایت ہے جو تکوینی ہدایت ہے، جو اللہ نے بلٹ ان ہر چیز کے اندر رکھ دی. اللہ نے پیدا کیا، خلق فسوا اور وقدر فہدی. اس کے اندر بلٹ ان ایک ہدایت رکھ دی ہے. جیسے زبان بول رہی ہے، زبان کے سب سے قریب جو ہمارا عضو ہے وہ ہمارا ناک ہے، لیکن سننے کا کام ناک نہیں کرتا بلکہ وہ کان کرتا ہے. اس لیے کہ بلٹ ان ہدایت اور جو ڈیوٹی ہے وہ کان کی ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ تشریعی ہدایت ہے، جس کے ہم سب محتاج ہیں اور ہر وقت محتاج ہیں. تیسری وہ ہدایت ہے جس کو ہم توفیق کہتے ہیں، جس ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ کے نبی کو سورہ فتح میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ ہیں. آپ کو ہدایت وہ ملی جو ہدایت کے اعلیٰ مراتب پر آپ کو لے گئی. میرے لیے ہدایت ملے گی مجھے 3 چیزوں سے، جس کے ساتھ اللہ نے منزل کو منسلک کیا ہے. وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان پر پختگی، اور وہ شعوری ایمان ہو، لیکن مجھے پتہ ہو میں رب کو مان رہا ہوں. کیوں مان رہا ہوں؟ میں اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی اور ہادی مانتا ہوں. اس کی ہدایت کو آخری اور حتمی ہدایت کیوں مانتا ہوں؟ اس شعور کے ساتھ ایمانیات پر یقین ہو، اور جو اعمال ہم کریں وہ اعمال بھی شعور کے ساتھ ہوں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور پھر ہمارے اندر اخلاقیات پروان چڑھیں. جب ایمان، عمل صالح اور اخلاقیات 3 چیزیں ملتی ہیں تو انسان خسران سے نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو یہ گویا عقل اور ہدایت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. عقل ہدایت کی ضرورت کو سمجھتی ہے اور انسان کو سمجھاتی ہے، لیکن افضل اور مقدم وہ ہدایت وہی ہے، وہی خداوندی ہی ہے. بے شک. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی. اچھا، اب یہ جو ٹو ڈوز کے حوالے سے تو پہلا کام ہدایت طلب کرتے رہنا ہے. اللہ سے جڑاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہدایت کا حصول ناممکن ہے. ناممکن ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ٹھیک. کامیابی یا منزل یا ہدایت ملے گی ہی اسے جو اللہ کے حکم کی روشنی میں، اللہ کے حکم کے بعد نبی کی اتباع اور اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، اپنی زندگی کو اس سانچے اور اس ڈائی میں ڈالے گا، تو پھر اس کو ہدایت نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے نا کہ من یطع الرسول
فقط اطاع اللہ، فقط اطاع۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ڈاکٹر صاحب بہت سی گفتگو مزید ہونی چاہیے تھی، دل چاہ رہا ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میری صاحب، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ضرور آپ سے گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر فراز صاحب کا ممنون، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ قاری صداقت علی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ نے بڑا وقت نکالا، تشریف لائے۔ اور حبیب اللہ بھٹی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہدایت ہمارا آج کا موضوع۔ ہمارے معزز علماء نے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کریم اور ہمارا دین ہم سے کس کس طرح ہدایت کے حوالے سے ہمارے اعمال چاہتا ہے۔ یہ گفتگو محض گفتگو نہ رہے، بلکہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں پر عمل صالح کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ تو ایمان اور عمل صالح، وہ عمل صالح وہ کہ نیکی ہم گھڑے نہیں، بلکہ وہ نیکی اس کے ڈانڈے ہدایت سے جڑے ہوئے ہوں، وہ ہدایت جو وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ قرآن ہدی للناس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔